سرکشوں کی مذمت۔ ألا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة وثلمتم حسن الله المضروب عليكم بأحكام الجاهلية۔ دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں کو اطاعت کے بندھنوں سے جھاڑ لیا ہے اور اللہ کی طرف سے اپنے گرد کھینچے ہوئے حصار میں جاہلیت کے احکام کی بنا پر رکھنا پیدا کر دیا ہے۔ فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها۔ اللہ نے اس امت کے اجتماع پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں الفت کی ایسی بندشوں میں گرفتار کر دیا ہے کہ اسی کے زیر سایہ سفر کرتے ہیں۔ ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر۔ اور اسی کے پہلو میں پناہ لیتے ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر و قیمت کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہر قیمت سے بڑی قیمت اور ہر شرف و کرامت سے بالا تر کرامت ہے۔ واعلموا أنكم سرتم بعد الهجرة أعرابا وبعد الموالاة أحزابا ما تتعلقون من الإسلام إلا باسمه ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمه۔ اور یاد رکھو کہ تم ہجرت کے بعد پھر صحرائی بدو ہو گئے ہو، اور باہمی دوستی کے بعد پھر گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ تمہارا اسلام سے رابطہ صرف نام کا رہ گیا ہے، اور تم ایمان میں سے صرف علامتوں کو پہچانتے ہو اور روح مذہب سے بالکل بے خبر ہو۔ تقولون النار ولا العار كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجه انتهاكا لحريمه ونقضا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرما في أرضه وأمنا بين خلقه۔ تمہارا کہنا ہے کہ آگ برداشت کر لیں گے مگر ذلت نہیں برداشت کریں گے، گویا کہ اسلام کے حدود کو توڑ کر اور اس کے اس عہد و پیمان کو پارا پارا کر کے جسے اللہ نے زمین میں پناہ اور مخلوقات میں امن قرار دیا ہے۔